ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ زمین سے لے کر کے آسمان تک، مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، ایسے 100 درجے اللہ اس مسلمان کو جنت میں ایسے 100 درجے عطا فرمائے گا۔ الذین آمنوا، وہ میرے بندے جو ایمان لے آئے، وہاجروا، جنہوں نے جہاد کیا اور ہجرتیں کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، ہمارے راستے میں اپنا تن من دھن ضرورت پڑنے پر لٹاتے رہے، ضرورت پڑنے پر اپنا تن من دھن لٹاتے رہے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، تمہارے رب کی گارنٹی ہے، تمہارے رب کا حکم ہے، تمہارے رب کا اعلان ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 20 میں اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان مجاہدوں کے بہت بڑے درجے ہیں، بہت بڑے درجے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم میں ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے مجھے کہا، یا ابا سعید، اے ابو سعید، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس بات پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، دین کے طور پر، مذہب کے طور پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا کہ مجھے اسلام پسند ہے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا اور بسر کروں گا، وہ بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے طور پر، رسول کے طور پر، قائد و رہنما و رہبر کے طور پر محمد الرسول اللہ کو اس نے قبول کر لیا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ نے ایسے شخص پر جنت کو واجب کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، فرض کر دیا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں فعجب لہا ابو سعید، یہ بات انہیں بڑی اچھی لگی، بڑی اچھی لگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، اللہ کو اپنا رب سمجھ کے مسلمان راضی ہے، دین کو، اسلام کو اپنا دین سمجھ کے راضی ہے، اور رسول اور نبی کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے اپنا رہبر سمجھ لیا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند آئی۔ فقال، ابو سعید کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اعدها علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر یہ خوشخبری، یہ جملے دوبارہ ارشاد فرمائیں، دوبارہ ارشاد فرمائیں، اتنی عظیم بشارت اور خوشخبری کہ جنت واجب ہو جائے، اعدها علی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر دوبارہ فرمائیں۔ ثم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ففعل، دوبارہ فرمایا، من رضا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت لہ الجنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری لگن، میری خوشی کو دیکھا، میری لگن اور میری خوشی کو دیکھا کہ اللہ رب العالمین ایک ایسی نیکی بھی اپنے پاس رکھتا ہے، ایک ایسا مقام اور شرف بھی اللہ نے جو لوگوں کو دینا ہے وہ بھی اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یرفع بها العبد 100 درجہ، ایک خوش نصیب انسان کو اللہ تعالیٰ 100 درجے بلند فرماتا ہے، 100 درجے۔ پیچھے ہم نے ابھی کہا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، یہ اسی کی تشریح اور ڈیفینیشن اور تفسیر ہو رہی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں نا اعظم درجۃ عند اللہ، ہمارے راستے میں لڑنے والے، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے والے، ہجرتیں کرنے والے، یہی کامیاب ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے لیے ہم نے بڑے بلند و بالا درجے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یرفع بها العبد 100 درجہ، اے ابو سعید ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے 100 درجے بلند فرما دیا ہے، 100 درجے بلند، جنت کے 100 درجے بلند۔ قال ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، ابو سعید خدری اس 100 درجوں والی بات کو ہلکے مت لیجئے گا، ہلکے مت لیجئے گا کہ 100 درجے رب نے بلند فرما دیے۔ نبی علیہ السلام آئیے اللہ کے پیغمبر بتلا رہے ہیں کہ وہ درجہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ فرمایا کلی درجتین کما بین السماء والارض، ایک درجہ ان 100 درجوں میں سے ایک درجہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا کھلا ہوگا، اتنا لمبا چوڑا کشادہ ہوگا، کما بین السماء والارض، جتنا فاصلہ زمین سے لے کر کے آسمان کے درمیان ہے، اتنا فاصلہ، اتنا کھلا، اتنا چوڑا اور اتنا کشادہ۔ فرمایا زمین سے لے کر کے آسمان تک، مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، ایسے 100 درجے اللہ اس مسلمان کو جنت میں ایسے 100 درجے عطا فرمائے گا۔ ابو سعید کہتے ہیں قال وما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر بتلائیے وہ کون خوش نصیب انسان ہے، کون خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ 100 درجے عطا فرما دے گا اور اتنے بلند و بالا درجے عطا فرما دے گا۔ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، میرے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ لٹا کے میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، مظلوموں کا حمایتی ساتھی، مددگار، ان کا معاون بننے کے لیے میدان عمل میں، میدان جہاد میں اترا ہوا ہے، تو ہم بھی اسے زمین و آسمان کے برابر 100 درجے اس کو قیامت کے دن جنت میں ہم اسے الاٹ فرما دیں گے۔ آج فلسطینی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، ہم مدد کو جائیں یا نہ جائیں، نہیں جا سکتے تو کم از کم جذبہ جہاد تو اپنے دلوں میں پیدا کیجئے، اور جذبہ تو ہونا چاہیے۔ اور کس بات کی مسلمانیت؟ اگر فلسطینیوں کو پتہ نہیں ہے، اگر دوسرے مسلمانوں کا پتہ نہیں ہے، جا نہیں سکتے، جذبہ جہاد کو تو اجاگر کیا جا سکتا ہے، اور تمنا، خواہش، آرزو تو کی جا سکتی ہے۔ اللہ تو دل کے ارادوں کو دیکھنے والا اور اسی کے مطابق عمل کے دریا بھر کے عطا فرمانے والا۔ رسول اللہ کی وہ حدیث مجھے یاد آ گئی، آپ نے فرمایا تھا من سأل اللہ الشہادہ، جس نے سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ مجھ سے شہادت کی تمنا، آرزو اور خواہش کی، بلغ اللہ منازل الشہداء، اللہ ایسے مسلمان کو شہادت کی تڑپ رکھنے والا، مسلمانوں کے درد کو اپنے دلوں میں محسوس کرنے والا، اگرچہ اپنے بستر پر وفات پا جائے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے جذبے کی وجہ سے بلغ اللہ منازل الشہداء، شہداء کی صفوں میں اسے کھڑا کر دے گا۔ ہم ان کی فکر کریں نہ کریں، ان کے لیے سوچیں نہ سوچیں، وہ تو شہادتیں پیش کر رہے ہیں، وہ تو میدان میں جمے ہوئے ہیں،
میدان میں اڑے ہوئے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈٹے ہوئے ہیں جہاد کے علم کو اٹھا کے، بچوں کی شہادتوں کو پیش کر رہے ہیں، جوانوں کی شہادتوں کو پیش کر رہے ہیں، وہ تو میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، جھکے نہیں ہیں۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔